اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے اس چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک ایسی بدکار عورت کے شوہر کا ہے جو روزی کے لیے مارا پھر رہا تھا، اور پھر اس کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی۔ اس اللہ والے بزرگ نے کیا نصیحت کی تو آئیے سنتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنا تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کے لیے جانا چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ وہ شخص مان گیا۔ ابھی تو اس کی بیوی کو ایک بچہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک رئیس آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کو تلاش کرتا رہا۔ جلدی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال اس رئیس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 20 سال بعد اس رئیس سے اجازت چاہی۔ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ آدمی بہت ہی سخی دل تھا۔ اس نے اس کو بہت ساری بکریاں، گائیں اور اونٹ دے دیے اور بہت سارا مال و دولت دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات گزار سکے۔ جب وہ جھونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گیا۔ اس آدمی نے درویش سے درخواست کی، آپ اللہ والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں؟ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کر دوں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی بولا کہ میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی اور بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش کہنے لگا، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا، جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی بزرگ کی نصیحتیں سن کر کہنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا، ایک نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کو قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں میری کسی کام کی نہیں، لیکن اب 3 اونٹ ضائع ہو چکے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ ان بزرگ کی باتوں کو بھول گیا۔ وہ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے آسمان کو جب دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس کو بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں یہاں سے چلو، سیلاب آنے والا ہے، لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا، دیکھا کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن ان پہاڑوں پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص کے یہاں قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس کو ان بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اسے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا، بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا۔ آخر کار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔
اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت و مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چرپائی پر جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، یہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو کوئی نصیحت کرے تو اسے اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، مگر آج کل کے نوجوانوں کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کو نہیں سنتے، حالانکہ وہ نصیحت ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں بزرگوں کی عزت و احترام کریں، ان کی بات کو، ان کی نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ ہماری اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہم سب کو اپنے بزرگوں کی عزت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔